کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا، دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام اس پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں، قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے دھیرے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.25 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟